أصابهم القرح، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہوئے۔ استجابوا کا معنی یعنی قبول کرنا، جی، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا یا حاضر ہوئے۔ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکا انہیں زخم۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں ان میں سے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ جنگ احد کے بعد جب ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے واپس مکہ المکرمہ میں جب وہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ ٹھہرے، تو ٹھہر کے تو سوچنے لگے کہ ہم نے تو بڑی غلطی کی ہے کہ جی مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ کے تو واپس آ گئے، اور یعنی ایک تو ہمیں ان کو بالکل جڑ سے جو ہے نا وہ کھیڑ دینا چاہیے تھا، دوسرا ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا چاہیے تھا، تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو ہم آگے نکل آئے، کیوں نہ ہم دوبارہ پھر واپس چلیں، تو ان کا کام تمام کر کے آتے۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں ہو گئی کہ ابو سفیان دوبارہ اپنا قافلہ لے کے آنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر دیا، یعنی 15 شوال کو، یہ 16 شوال کو یہ جنگ سے فارغ ہو کے واپس لوٹے تھے، تو اس سے اگلے ہی دن جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، 17 شوال کو سوموار کے دن، اگلے دن اعلان کر دیا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی، کہا کہ جو غزوہ احد میں گئے تھے نا صحابہ، وہی اس جنگ کے لیے روانہ ہو، اور ان میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو رخصت دے دی، کہا کہ جی آپ لوگ مدینہ میں ٹھہرے، اور ان رخصت والوں میں یعنی بعض وہ تھے جن کے گھر میں کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، کہا کہ جی آپ لوگ مدینہ میں ٹھہر جاؤ، یہیں پہ ٹھہرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم لگایا، فرمایا کہ پھر جانا ہے جی جنگ کے لیے، تو صحابہ نے جو ہے نا وہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فی الفور تیاری باندھنا شروع کر دی۔ تو جو زخمی تھے انہوں نے اپنی پٹیاں وغیرہ درست کی، پٹیاں کر کے تو تیار ہو گئے، کہا کہ جی چلتے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے صحابہ اس میں شامل تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم پر انہوں نے لبیک کہا۔ صورتحال یہ تھی کہ حالانکہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، کسی کے بازوؤں پر زخم ہے، کسی کی ٹانگوں پر زخم ہے، تو بے تاشا وہ زخمی تھے۔ کئی ایسے تھے کہ جو چلنے سے بھی قاصر تھے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے عزم کر لیا، کہا کہ جی جائیں گے۔ اپوزیشن یہ تھی کہ وہ بعض ایسے صحابہ تھے جو چل بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ دوسروں کا سہارا لے کر جی کسی کے کندھے پر بازو رکھ لیا ہے، کسی نے ویسے اس کو ایسے ہاتھ دے کے تو جناب علی سہارا دیا ہوا ہے، تو وہ سہارا لے کر چل رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کئی صحابہ کو رخصت بھی دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو پچھلی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، کہا کہ آپ مدینہ میں ٹھہر جاؤ۔ ان کی 6 بہنیں تھیں، کہا تمہارا باپ بھی نہیں ہے، ان کی کفالت کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے، تم ٹھہر جاؤ۔ ان کو ٹھہرا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رخصت دے دی۔ چنانچہ یہ اصحاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حمراء الاسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ یہ حمراء الاسد مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں پہ پہنچے، سوموار سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ کر ابو سفیان اس کے قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ آج آتا ہے، آج قافلہ آتا ہے، آج قافلہ آتا ہے، لیکن وہ قافلہ تو کوئی نہ آیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعرات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام پذیر رہے۔ آپ کے ساتھ صحابہ، جان نثار صحابہ 70 کی تعداد میں تھے، صرف 70 ان کی تعداد تھی۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں حمراء الاسد پہنچے، بعض نے کہا کہ جمعہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ ان میں دوبارہ واپس آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کا یہاں پہ ذکر ہے، یعنی وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اور انہوں نے لبیک کہا، حالانکہ وہ اس وقت زخمی حالت میں تھے۔ من بعد ما اصابهم القرح، ان کو پہنچ چکا تھا زخم، یہ زخمی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے لبیک کہا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لہم الناس واسطے ان لوگوں کے، یعنی اپنے لوگوں کے واسطے جنہوں نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ جمع ہو گئے تمہارے لیے، تحقیق کٹھے ہو گئے ہیں یا جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جمع کر لیا ہے، یہ جمع ہو گئے، فخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا،
پس ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، فزادہ بڑھ گیا ان کا ایمان. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو لوٹے یا پلٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت یعنی اللہ کے احسان کے ساتھ، وفضل اور اس کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی ان کو کوئی برائی یا کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا پر چلے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، سوائے اس کے نہیں کہ یہ شیطان ہے. ان ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں کو. فلا تخافوہم، پس نہ خوف کرو ان سے. وخافونی، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اسی غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے اگلے ہی سال ابو سفیان نے پیغام بھیجا حضور کی طرف، کہا کہ جی ہم اگلے سال پھر آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، لہذا بدر صغریٰ، یہ مقام ہے مدینہ المنورہ میں، ایک میدان ہے، کھلا میدان، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ میلہ لگتا ہوتا ہے. کہا کہ جی بدر صغریٰ میں ہماری جنگ ہوگی، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا لڑائی ہوگی، اور دو ہاتھ ہوں گے ہمارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جم آؤ. جی چنانچہ اس سے اگلے سال، یہ غزوہ احد کے اگلے سال یعنی 4 ہجری کو ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر یہ روانہ ہو گیا مکہ المکرمہ سے. جب یہ روانہ ہوا تو راستے میں جو ہے اس نے سوچا کہ مدینہ میں پہلے بھی مطلب 2 جنگیں ہوئی ہیں، مسلمان جو ہے نا وہ ان کو شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی اس کے اپنے ہی لوگ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ڈاواں ڈول ہو گئے. کوئی ادھر سے آ کے تو اس کو جو ہے نا وہ بیدار کرنے کی کوشش کرتا، کوئی ادھر سے آ کے کوئی بیدار کرو جی چھڈو جی کہ جانا ہے جی. تو جب اس نے دیکھا کہ میرے ہی ساتھی ہمت آ رہے ہیں، اس نے کیا کیا کہ راستے میں ایک جگہ پہ ٹھہر گیا. ایک شخص نعیم بن مسعود ثقفی، یہ وہاں سے گزر رہا تھا. مدینہ المنورہ سے آگے جو ہے نا اس نے جانا تھا، مدینہ سے گزر کے اس کی آگے کہیں آبادی تھی، وہاں کا وہ رہائشی تھا. ابو سفیان نے کہا کہ یار ایسے واپس نہیں جاتے، کسی طریقے سے واپس جائیں گے، کہ ایسے اگر چلے جائیں گے تو پھر ہماری بےزتی ہے. لوگ کہیں گے کہ نکلے تھے لڑائی کرنے کے لیے، راستے سے ہی ڈر گئے، واپس ہو گئے. لہذا کچھ ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ مسلمانوں کے اوپر بھی ہمارا رعب بیٹھ جائے
اور لڑائی بھی نہ ہو. جی اس نے کیا کیا کہ اب نعیم سے پوچھا، نعیم بن مسعود سے کہا کہ تم جا رہے ہو، واپس جا رہے ہو گھر کو؟ جا جی گھر کو جا رہا ہوں. وہ مکہ المکرمہ میں حاضری کے لیے آیا تھا. کہا کہ مدینہ سے گزر کے جاتے ہو؟ کہا جی گزر کے جاتا ہوں. کہا میرا ایک کام کرنا ہے، اگر تم وہ کام کر گئے، تم اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ انعام کے طور پہ دوں گا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تم مدینہ میں جاؤ اور مسلمانوں میں جا کے یہ بات مشہور کر دو کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے آ رہا ہے اور بڑا جنگی ساز و سامان اس کے پاس ہے، بڑی تعداد ہے اور بڑے جوش و جذبے سے آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا بنتا ہے، تاکہ وہ ڈر جائیں اور وہ وہاں سے نکلے ہی نہ. اس نے پیغام جو بھیجا ہوا تھا تو یہ ادھر سے نکل آیا، تو کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اصحاب کو لے کر بدر صغرا میں نہ جاتے. ٹھیک ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آ جاؤ، تم لگا لو زور جو تم نے لگانا ہے، جب کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائیں گے. اب یہ طے ہونے کے بعد ایک جماعت اس مقام پر پہنچ جائے، دوسری نہ پہنچے، تو نہ پہنچنے والی جو ہے نا جماعت، اس کی شکست تسلیم کی جاتی تھی کہ یہ ڈر گئی ہے اور آئی نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ جی یہ انہوں نے پہنچ جانا ہے وہاں پہ، تو ہم نہیں پہنچیں گے تو پھر ہماری شکست ہو جائے گی، تو لہذا کسی ایسے طریقے سے ہم واپس لوٹیں تاکہ وہ ہمارا پلڑا بھی بھاری ہو جائے اور واپسی بھی ہماری ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جی ابو سفیان نے نعیم کو کہا کہ تم ایسے کرنا، وہاں پہ جانا اور جا کے تو ہمارے بارے میں بتانا تاکہ وہ نکلے ہی نہ. جب نہیں نکلیں گے تو پھر ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب وہ گیا مدینہ میں، وہ جا کے نا تو اس نے اپنے طور پہ ہر ایک مسلمان سے اس نے ملاقات کرنی شروع کر دی. کبھی ایک کو ملتا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، اور اپنے طور پہ اس نے کہا کہ جی مطلب بڑوں میں سے کسی کو بتانا جو ہے نا وہ تو فضول ہے، ان کو بتائیں گے تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. لہذا نیچے والے جو ہے نا، جو ذرا کمزور ایمان والے ہیں جی، یا جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو اگر بتائیں گے تو یہ ہٹ جائیں گے، جب ان کی تعداد ہی کم ہو جائے گی تو یقیناً وہ نہیں نکلیں گے. اس نے پھر ایک کو بھی پوچھا، وہی دیکھا اس نے کہ جی مسلمان بڑی تیاریاں شریاں کر رہے ہیں جی، بڑے زور و شور کے ساتھ، اور کوئی ان کے چہروں سے گھبراہٹ یا پریشانی کے آثار نہیں ہے، بالکل مطمئن ہے اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں، ہتھیار صاف کر رہے ہیں، دڑا دڑ تلواریں ہیں تو وہ تیز کر رہے ہیں جی، اور تلوار اپنا تیر ہیں تو وہ کمانوں میں رکھ رہے ہیں، اور مطلب سارا ساز و سامان جنگی جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی کدھر کی تیاری ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے میں ابھی ادھر سے آ رہا ہوں اپنا مکہ المکرمہ سے، میں نے راستے میں دیکھا ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے جو ہے نا وہ آ رہا ہے دڑا دڑ، اور بڑی تعداد ہے، بڑا ساز و سامان ہے، بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس، تمہاری تو خیر ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ایک کو بھی اس نے کہا، دوسرے کو بھی کہا، تیسرے کو بھی. لیکن وہ جو نئے مسلمان ہونے والے جو مسلمان تھے یا ذرا کمزور مسلمان تھے، ان کا بھی حال یہ تھا کہ جس کو بھی وہ ملتا تھا نا تو وہ کہتا تھا وہ اگر آ رہا ہے تو وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ جتنے بندے ہیں بس وہی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور ہر ایک اس کو یہی جواب دے رہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
یہ جو ہے نا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس ہمیں اللہ کے بھروسے بھی ہم نے جانا ہے تو وہی کارساز ہے، اللہ کے بھروسے بھی ہم نے جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں فتح عطا فرمائے گا، وہی ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا، ہمارے لیے مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر ایک کی طرف سے اس کو یہی جواب مل رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اپنے اصحاب کو حکم فرمایا کہ چلو بدر صغریٰ پہ جانا ہے، اب صحابہ کرام، حالانکہ احد کے 1 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، صحابہ کرام بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 1500 صحابہ تیار ہو گئے، 1500 صحابہ۔ تو جب یہ روانہ ہوئے، مدینہ المنورہ کے قریب ہی ایک منزل ہے، یہ صحابہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ یہ پہنچے، یعنی اس مقام تک ابھی نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے تو یہ وہاں پہ پہنچے اور جو ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ راستے میں ایک لگتا تھا، وہ میدان سے پہلے ایک میدان میں وہاں پہ میلہ لگتا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ جب تک وہ نہیں آتے لڑنے کے لیے تو اس وقت تک چلیں، ہمیں موقع مل گیا کہ یہ میلہ دیکھتے۔ اور وہاں پہ صحابہ اکرام نے پھر، چونکہ وہاں پہ رش ہوتا تھا بہت زیادہ، صحابہ نے وہاں پہ پھر تجارت وغیرہ کرنی شروع کر دی لوگوں کے ساتھ، بڑا پیسہ روپیہ بھی کمایا انہوں نے، اور لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو تبلیغ بھی کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ بتانا شروع کر دیا جنگ کے بارے میں کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ان کی رونق میں بھی اضافہ ہو گیا کہ صحابہ اکرام 1500 صحابہ جو ہے نا وہ ان کے پاس آ گئے تھے، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرنا شروع کر دی، لوگ دڑا دڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، کئی مسلمان وہاں پہ ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہی لوگوں میں پھر مسلمانوں کا یہاں آنا یہ بھی پتہ چل گیا، انہی لوگوں نے پھر جو ہے نا ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیے، وہ تو کوئی نہ آئے وہاں پہ، ان تک یہ پیغام پہنچا دیے کہ مسلمان بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ آئے تھے، اور وہاں پہ 8 دن وہاں پہ قیام کیا جی، جبکہ وہ پھر ان میں آنے کی ہمت نہ ہوئی، یعنی جو وہ سوچتے تھے وہ معاملہ ان کے ساتھ نہ ہوا۔ اس آیت کریمہ میں یہی کچھ ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے لوگوں کو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہے تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، جتھا اکٹھا کر رہے ہیں، فَخْشَوْهُمْ پس ڈر جاؤ ان سے، فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کو جب وہ کہا کرتا تھا نا وہ نعیم آگے کہ ان سے ڈر جاؤ، فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، کہا وہ جی ایسی آمر دے جی، فَزَادَهُمْ ایمانا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہتے تھے ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے، یعنی اللہ کے احسان فضل سے مراد کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ میلہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی شرکت کی، اور وہاں پہ تجارت بھی کی، وہاں سے بڑا پیسہ روپیہ انہوں نے کمایا، اور مسلمان بھی وہاں پہ کیے، لوگوں کو دعوت بھی دی۔ یہ ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ،
ٹھیک ہے، تو انہیں کوئی برائی یا انہیں کوئی زخم یا کوئی تکلیف نہ پہنچی، لم یمسسہم سوء، یعنی وہ پھر ابو سفیان وہ تو پھر واپس نہ آیا نا، کسی قسم کی تکلیف ان کو نہ پہنچی، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہے یا چلے۔ اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ شیطان ان کو اس راستے پہ اکساتا ہے، لیکن فرمایا کہ تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈرو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے محبوب نہ غم کریں، کچھ بھی غم نہ کریں کس چیز کا، ان لوگوں کا یسارعون فی الکفر جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ نہیں بگاڑیں گے اللہ کا کچھ بھی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، ارادہ کرتا ہے اللہ یا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ ان لا ہے، ان لا کہ نہ ہو ان کے لیے حصہ آخرت میں، ان کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی عذاب ہی ہو سکتا ہے ان کے لیے، اور کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، نہیں نقصان دیا انہوں نے اللہ کا، یا نہیں نقصان دیں گے اللہ کو کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز گمان نہ کریں ان کافروں کے بارے میں، انما نملی لہم، کہ ان کو مہلت دینا ان کے لیے، کہ ہمارا نملی، ہمارا مہلت دینا ان کو، خیر لانفسہم، بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا مہلت دینا ان کو ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، یا انہیں ڈھیل دینا ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، تو سوائے اس کے نہیں کہ ڈیل دیتے ہیں یا مہلت دیتے ہیں ہم ان کو، نملی ہم اس کو ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ، یعنی اس لیے ہم اس کو ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ زیادہ ہو گناہ میں، لیزدادوا، یا بڑھ جائیں گناہ میں، یعنی ان کا، اس لیے ہم ان کو ڈیل دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں، جتنے گناہ کر سکتے ہیں کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی کفار مکہ یہود کہا کرتے تھے کہ اسلام جو ہے یہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ کفار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ دنیا میں تو ہم عیاشیاں کر رہے ہیں، دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے، ہر قسم کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اولاد ہے جی، اور ہر قسم کی آسائشیں، تو اگر دنیا میں اس نے دیا ہوا ہے تو آخرت میں وہ کیوں نہ دے گا؟ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ان کا گمان ہے
کہ جی ہم ان کو جو ڈیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے ڈیل جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. لیکن فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائیں، گناہ اپنے بڑھا لیں. ظاہری بات ہے کہ جتنی لمبی عمر ہوگی تو وہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ جو ہے نا وہ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ نیکی تو ان کے نامہ اعمال میں تو ہے ہی نہیں ہے نا، کلمہ جو نہیں پڑھا. تو وہ جتنی ان کی عمریں بڑھیں گی اتنا ہی ان کا گناہ جو ہے وہ بڑھے گا. پھر اس کے بعد والا عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ چھوڑ دے مسلمانوں کو على ما انتم عليه، ان کے اوپر اس حال میں کہ جس پر انتم تم ہو، جس پر تم ہو. اللہ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا، علی ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک نہ جدا کر دے گندے کو ستھرے سے. وما كان اللہ لیطلعکم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ مطلع کرے تمہیں علی الغیب، غیب پر. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جسے چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَالرُّسُلِ، اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر ایمان لاؤ گے تم اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس واسطے تمہارے بڑا عذاب ہے نا، بڑا ثواب ہے. تمہارے لیے اجر ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جس طرح تمام روحیں پیش کی گئی تھی، فرمایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کی اولاد ہوگی دنیا میں. اور آدم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میری اولاد جو ہے کون کون سی ہے، یہ جان گئے، پہچان گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح میرے اوپر بھی میرے بعد آنے والے قیامت تک کی ارواح کو جمع کیا گیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر ان کو جان گیا، پہچان گیا کہ ان میں سے کون صاحب ایمان ہوں گے، کون میرا کلمہ پڑھیں گے، کون میرے امتی ہوں گے، اور کون کفر پر رہیں گے، کون ایمان نہیں لائیں گے. یہ میں جان گیا. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا تو کفار آپس میں کہنے لگے، منافقین جو تھے، منافقین کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں حضور جانتے ہیں کہ جی میں ان کو جان گیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جان گیا، کون کلمہ پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا. ہمیں تو آج تک جان نہیں سکے جی کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. ہم بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں،
ان کی معیت اختیار کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں تو وہ جان نہیں سکے، ہماری حقیقت جو ہے وہ تو نہیں جان سکے کہ ہم کافروں کے ساتھ بھی ہمارا میل جول ہے، ان کے پاس بھی ہم جاتے ہیں، اور حقیقتاً تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو بظاہر ان کا جو ہے نا وہ ان کی محفل میں آتے جاتے ہیں، ہمیں تو جان نہیں سکے، نہ اب تک انہوں نے بتایا کہ تم منافق ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اس بات کا علم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے ہی غصے کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ میرے علم پر اعتراض کرتے ہو۔ فرمایا کہ میں ہر ایک کی کیفیت جانتا ہوں کہ تم میں سے کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مومن ہے۔ ابھی میں تمہارے نام لوں، تمہیں پتہ چل جائے کہ کون کون یہاں پہ منافق بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چور کی داڑھی میں تنکا، جی تو وہ منافق جو تھے وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، خراب ہو گیا جی۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے علم پہ اعتراض کرتے ہو؟ کہا پوچھو مجھ سے، کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا نا تو عبداللہ بن حذافہ وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، بتائیے میرا باپ کون ہے؟ جی یعنی میرا باپ، حالانکہ حقیقتاً جو باپ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ رب ہی جانے کہ واقعتاً وہ باپ ہے یا نہیں ہے۔ کہا کہ جی میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ جی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، معاف فرما دیجئے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا جو ہے نا وہ پردہ اٹھ جائے گا، کون کس حال میں ہے، کون کس حال میں ہے، ہر ایک کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے پھر درخواست پیش کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ معاف فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے پھر نیچے تشریف لے آئے۔ یہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب جو منکر ہے نا، آج کل بھی ہے نا، جیسے منافق منکر تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، آج کل بھی منکر پائے جاتے ہیں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ بس یہی ٹوٹا جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، بس یہاں تک یہ تو بس یہاں تک وہ لے لیتے ہیں۔ وہ جیسے ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے۔ جی جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نہ نماز کے قریب جاؤ، لیکن آگے بھی تو پڑھو نا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ تم پڑھو نا اور کہو اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ ایسے ہی ایک ٹکڑا وہ لے لیتے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ نے فرمایا کہ میں نے یعنی اللہ نے نہیں مطلع کیا کسی کو بھی غیب پر، یہ تم کو یعنی اللہ نے تم کو غیب پر مطلع نہیں کیا، اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، لیکن آگے بھی تو پڑھو نا، اسی آیت میں اس کا جواب مل جاتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ نے یہ بھی تو فرمایا لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔
جی اب یہ غیب جو ہے یہ صرف حضور کو نہیں، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اگر ہر نبی کو علم غیب جو ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کے علم غیب کا عالم پھر کیا ہوگا. یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے. چننے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انتخاب فرما لیتا ہے کہ میں نے اس کو یہ علم دینا ہے تو اللہ دے دیتا ہے. تو جب جس کو علم غیب مل گیا اس کے لیے تو وہ غیب رہا ہی کوئی نہیں نا. سمجھ آ گئی ہے نا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں یا کنجوسی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، اس میں جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ بہتر ہے واسطے ان کے. کیا بہتر ہے؟ یعنی کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے. یہ ہوا خیر اللہ، وہ کنجوسی کرنا، وہ فرمایا کہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے. بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے یعنی برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب ڈال دیں گے توک. سَيُطَوَّقُونَ ان قریب ڈال دیں گے توک، ما باخلو جس چیز کی کنجوسی کی انہوں نے یا بخل کیا انہوں نے، یوم القیامہ قیامت کے دن. یعنی وہ چیز جو کنجوسی کر کے انہوں نے رائے خدا میں نہیں دی. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا زکوٰۃ آدھی دیتے ہیں، تھوڑی دے دیتے ہیں، بنتی زیادہ تھی بس تھوڑی دے دی، بس تھوڑا بہت نکال دے جی صاحب بس ٹھیک ہے، یا شمار نہیں کرتے جی کہ زکوٰۃ ٹوٹل بنتی کتنی ہے. بس وہ مطلب مثال کے طور پہ شمار کریں تو 10,000 روپے بنتا ہے ان کی صرف زکوٰۃ کا سال کے بعد. اب انہوں نے کہا کہ جی بس شمار کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جی دے دیں تھوڑا سا، وہ 1,000 روپیہ 500 روپیہ جو ہے نا وہ راہ جاتے کسی فقیر کو دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ نکالی ہے جی ہم نے، بس دے دیا زکوٰۃ، سمجھتے بس ٹھیک ہے جی ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، کوئی شمار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یعنی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اپنے مال دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں. بما آتاہ اللہ من فضلی، یعنی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے جو دیا ہے اس میں سے، اس مال میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کنجوسی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، بس ٹھیک ہے جی مال نکالنا چاہیے جتنا بھی ہے، بس ٹھیک ہے، یہ کنجوسی کرنا بس ٹھیک ہے ہمارے لیے. فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے. اور پھر وہ مال جو کنجوسی انہوں نے کر کے تو وہ بچا لیا، اور جو ہے نا یعنی 10,000 روپیہ بنتی تھی زکوٰۃ، وہ 1,000 روپیہ ہی صرف دیا ہے، تو باقی وہ 9,000 روپیہ جو انہوں نے زکوٰۃ کا نکالنا تھا وہ نہیں نکالا. اب وہ 9,000 روپیہ جو ہے یہ ہے ما باخلو، وہ والا مال پھر توک بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے فرمایا جاتا ہے نا کہ یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ پھر مال، جس مال کو وہ جمع کرتے رہیں یہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جو ان کے گلے میں ایسے توک بن جائے گا، اور وہ گنجا سانپ ان کو پھر ڈسے گا، ایسے زور زور سے ڈسے گا. اس کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ یہ سانپ کو اتار سکے.
نہیں اتار سکے گا. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث, یعنی اللہ ہی وارث ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. کوئی 3-4 آیتیں اور کر لیں نا, اگلا سلاسہ تک ہو جائے گا. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا, البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے قول الذین, ان لوگوں کی بات کو یا ان لوگوں کے کلام کو, قالوا جو کہتے ہیں, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا, ہم لکھ لیں گے, لکھ رکھیں گے, ما قالوا جو انہوں نے کہا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق, انبیاء کو قتل کرتے ہیں وہ, یا قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق, یہ بھی ہم لکھ لیں گے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ہم کہیں گے, ذوقوا چکھو, عذاب الحریق آگ کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ اس وجہ سے ہے کہ بھیجا تمہارے ہاتھوں نے, یا تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج چکے تمہارے ہاتھ. ان اللہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر, ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چلے گئے یہودیوں کے مدرسے میں, وہ بیت المدارس جو ان کا مدرسہ تھا, اس کو مدرسہ بھی کہا جاتا تھا, اس کو کنیسہ بھی کہا جاتا تھا. وہاں چلے گئے, جا کے دیکھا کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو سب سے بڑا جو پادری تھا نا, فخاص بن عازورہ اس کا نام تھا, فخاص بن عازورہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج جمعے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وصال کے حوالے سے بیان بھی اسی موضوع پر تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ فخاص بن عزورہ کو کہ بھائی تم نے تورات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ہے نا وہ تو پڑھی ہیں نا, تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھ لو, ایمان لے آؤ, پھر نمازیں ادا کیا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, حج کیا کرو, اعمال صالحہ ادا کیا کرو, تو تم یہ کس کام پہ لگے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہے یہ جو مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا کہ جی ظاہر بات امیر جو ہوتا ہے وہ مطلب امیر ہی نکالتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ, امیر پر ہی فرض ہے, واجب ہے یہ زکوٰۃ نکالنا. جی جو غریب جو ہے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے نا, جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کیا نکالنی ہے؟ کہا امیر نکالتا ہے. کہا امیر پھر دیتا کس کو ہے؟ اس نے کہا غریب کو دیتا ہے. زکوٰۃ جس کو لگتی ہے یعنی وہ غریب ہوتا ہے اسی کو دی جاتی ہے, غریب کو دیتا ہے. کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ اللہ پھر فقیر ہے جو ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے.
ہم امیر ہوئے کہ ہم اس کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرض کسی سے لیا جاتا ہے تو اگر اس کو وہی پیسہ لوٹائیں تو پھر تو وہ ٹھیک ہو گیا نا، وہ پورا وہ سود نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو مال نہ دو وہ سود ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو اس کی راہ میں خرچ کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ 10 گنا میں ثواب دوں گا۔ اب یہ طے کر لیا نا اللہ نے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سود دے رہا ہے جی۔ اب وہ تھا یہودیوں کا لاٹ پادری تھا وہ، تو وہ اس کے پاس پھر یہ باتیں تو تھی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اس کی باتیں یہ سن کے نا برداشت نہ ہوا، یعنی چاہتے تو اس کو دلیل سے اس کو جواب دے سکتے تھے نا، لیکن برداشت نہ ہوا۔ آپ نے زناٹے دار تھپڑ مارا اس کو۔ جب تھپڑ مارا نا تو وہ اس نے بھی کوئی بدلہ نہ لیا، حالانکہ ان کے مدرسہ میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، تو ان کے مدرسے میں تھے بڑے بڑے علماء بھی تھے وہاں پہ، پورا ایک قافلہ جو ہے نا وہ کہیں سے وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اس نے فخاص بن عزورہ نے کہا کہ بھئی یہ تم نے مارا ہے نا تھپڑ، اب اس کا فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوگا، یہ میں مقدمہ لے کے جاؤں گا تمہارے نبی کے پاس۔ تو میں نے یہ بات کی ہے، مطلب یہ اپنی تو اس نے بات نہیں نہ بتانی تھی نا، کہا کہ یہ اس نے ہمارے مدرسے میں آ کے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو اب وہ آ گیا حضور کے پاس آیا اور آ کے شکایت کی اس نے، جی آپ کے جو ہے نا جان نثار نے، ابوبکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، لہذا میں بدلہ چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ابوبکر صدیق کو، بلا کے تو فرمایا کہ ابوبکر یہ تمہاری شکایت لے کے آیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بات وہ بتا دی۔ کہا یا رسول اللہ اس نے یہ بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے جو ہے نا فقیر کہا ہے، وہ کہا کہ جی ہم امیر ہیں، جی ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی ہے، تو لہذا میں نے تھپڑ مار دیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا نا، حضور نے اس سے پوچھا کہ بھائی بات یہی بات ہے جو ابوبکر صدیق نے بتائی ہے، یہی بات ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں جی ایسا تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، مکر گیا، نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے جی بالکل۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم قسم اٹھاتے ہو اس بات پر، تم پر قسم پڑتی ہے، قسم اٹھاتے ہو؟ اس نے قسم اٹھا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس وقت تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے نا وہاں پہ، ان کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دیتا کہ جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کیا ہے، اس نے یہ بے ادبی کیا ہے، گستاخی کی ہے۔ تو حالانکہ اصول یہ ہے، یہ مطلب اسلام کا جو اصول ہے نا وہ یہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی تھے، وہ مدعا علیہ تھا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ کہا ہے تو میں نے یہ کام کیا ہے، اس پر یہ دعویٰ کیا ہے۔ جو جس پر دعویٰ کیا جائے اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ مدعا علیہ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گواہی پڑتی تھی کہ تم اپنی بات پر گواہی پیش کرو، اس پر قسم پڑتی تھی کہ تم اپنی بات پر قسم پیش کرو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی نہیں لی، کیونکہ پتا تھا کہ ابوبکر تو وہاں پہ اکیلے تھے۔ تو
جتنے بھی وہاں پہ تھے وہ انہی کے لوگ تھے، انہوں نے تو گواہی ابو بکر کے حق میں تو دینی نہیں ہے نا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم ڈالی، اس نے قسم اٹھا لی، لیکن پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کی گواہی اللہ رب العزت نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس وقت کوئی ان کا کوئی ساتھی تو وہاں پہ تھا نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی جان رہا تھا نا، وہ تو ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی تحقیق اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو فرمایا کہ اب آئندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوں آئندہ تو بعد جڑی ہے نا، مطلب جڑی تو گل کی ہے نا، یہ میرے دل تے لکھن گئی ہے، یہ انہیں نہیں بھول دی میرے کو۔ اللہ نے فرمایا سرقتم ما قالوا، اب آئندہ جو ہے نا تم لوگوں کی بات کو ہم لکھ لیں گے۔ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ تو لکھ ہی رہے ہیں نا جی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ ان کی ہر بات جو ہے نا، ہر فعل ان کا لکھنا ہے، پھر وہی لکھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، پھر ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ جو تم نے وہ کیا تھا نا، جو باتیں کی تھی، قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یہ اسی وجہ سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ظلم فرماتا بندوں اپنے بندوں پر۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے عہد کیا ہے طرف ہمارے، یا اقرار کر لیا ہے ہمارے ساتھ یا ہم سے، اللہ نؤمن، یہ کہ اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، حتی یاتینا بقربان تاکل النار، حتیٰ کہ لائے وہ قربانی، یعنی وہ رسول جو ہے وہ قربانی لائے، تاکل النار، اس کو آگ جلا جائے، کھا جائے اس کو آگ، ٹھیک ہے۔ قل، یہ پھر وہ جو ہے نا مکمل کر کے تو پھر آپ کو بتائیں گے نا، تو پھر دوبارہ پھر ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ وہ کہنے لگے کعب بن اشرف وغیرہ، کعب بن اسد، مالک بن سیف وغیرہ وغیرہ، یعنی علماء یہود جو تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، اور آگے عرض کرنے لگے کہ جی ہم آپ پر ایمان تو لے آتے، لیکن وہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہماری تورات میں، بس وہ اپنی طرف سے من گڑت جی، حالانکہ وہ ایسی بات نہیں تھی۔ کہا جی ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آخری زمان ہوں گے نا، تو وہ جو ہے نا اپنی نشانی کے طور پر کیا کریں گے کہ قربانی لے کر آئیں گے، تو قربانی کا جانور جی، اور وہ اس کو ذبح کریں گے، یعنی ذبح نہیں، اپنا کیا نام ہے، پہاڑ کے اوپر رکھیں گے اس کو۔ اس وقت یہ قربانی اسی طرح ہوتی تھی کہ جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کو پہاڑ کے اوپر رکھتے تھے، تو آسمان سے جو ہے نا وہ آگ آتی تھی اور آگ اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ جس کا اخلاص ہوتا تھا اس کی قربانی جل جاتی، جس کی جل جاتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی نہیں جلتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ تھا اس وقت۔ اب تو یہ ہے نا کہ ذبح کریں اور اپنے فریج جو ہے نا وہ بھر لیں اور کھائیں دبا کے۔ اس وقت آگ آتی تھی جلا کے خاکستر کر دیتی تھی، نہ کھان نو لبدا سی نہ کچھ۔ لیکن اس امت پر دیکھیں نا کتنا کرم ہے حضور کے صدقے میں،
تو کیا تھا کہ کہا کہ جی وہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ نبی ایک قربانی کا جانور لائیں گے، پہاڑ کے اوپر رکھیں گے، آگ آئے گی اور اس کو جلا دے گی. اگر آگ آئے اور اس کو جلا دے، اس کا مطلب ہے کہ سمجھ آنا کہ وہ نبی سچا ہے. لہٰذا آپ بھی ایسا کریں، قربانی کا جانور لے کے آئے نا، پہاڑ کے اوپر رکھیں، اگر آگ نے جلا لیا تو ہم سمجھ جائیں گے آپ سچے ہیں. تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سچے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا ان کے کرتوت تو ایسے ہی تھے نا. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي، تم فرماؤ تحقیق، یہ پیچھے تو آپ نے سن لیا نا، رسول حتی یأتینا بقربان تاکل النار، قربانی کا جانور جب تک ایمان نہ لائیں گے، جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائیں، یا کیا قربانی کہ تاکل النار، کھا جائے اس کو، جلا جائے اس کو آگ. اچھا، قل قد جاءکم، تم فرماؤ تحقیق بے شک آئے تمہارے پاس رسول، قل قد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے، من قبلی، مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالذی، اور وہ تھے، اور وہ جو کل تم کہتے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، بس پھر کیوں قتل کیا ان کو؟ پہلے بھی تو رسول آئے نا جی، تو ان کو تو تم نے قتل کر دیا، ان کو پھر قتل کیوں کیا؟ اب اگر یہ قربانی والا کھاتا تمہارے کہنے پہ اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے؟ تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا ان کو صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس بے شک جھٹلا چکے رسولوں کو، من قبلک، تم سے پہلے بھی وہ رسولوں کو نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے. جاؤ بالبینات، جو لائے، بالبینات روشن نشانیاں، والزبوری، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب بھی وہ لے کے آئے جی. تو پھر بھی انہوں نے ان کا ایمان نہیں لایا. ایک آئے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ تم پورے دیے جاؤ گے. تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، یہ اپنی اجرتیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر پورا اجر دیا جائے گا. پس تو جو بچا لیا جائے گا آگ سے جی، یا آگ سے جو دور ہوگا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل ہوگا وہ جنت میں، فقد فاز، وہ مراد کو پہنچے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان ہے. یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، جانور ہیں، چرند پرند ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ اجر ثواب والا معاملہ جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ رکھا ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں رکھا. اور پھر اس کا اجر و ثواب والا معاملہ اگر کامیابی ہے تو پھر بھی، ناکامی ہے تو پھر بھی، یہ بروز قیامت ہی ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد قیامت میں اس چیز کا فیصلہ